الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام۔ آپ کا میزبان محمد وقاص شاہد آپ کی خدمت میں محبتوں بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ صبح و شام، دن رات، ہر لمحہ مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا انسانی جذبات اور احساسات کا احترام اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، انسان کے جذبات اور احساسات سے الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، تعلقات میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور انسانوں کے درمیان باہمی ربط، محبت، انس اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر دیکھا جائے تو جذبات اور احساسات کو مجروح کرنے سے قربت جو ہے دوری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور نفرت اور کدورت پیدا ہوتی ہے، جبکہ دل میں غیظ و غضب شعلہ زن ہو کر آپس میں دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ محبت اور انس کے ماحول میں انسان کی زندگی کے جتنے مسائل آسانی سے حل ہوتے ہیں، نفرت اور دشمنی کے ماحول میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک بدو آیا اور اس نے آ کے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام نے اسے روکا ٹوکا، برا بھلا کہا، دھکے دیے اور سب کچھ کیا۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا صبر کرو۔ پانی منگوایا اور پانی منگوا کر اس نے جو گندگی کی تھی وہ ساری بہا دی، اور پھر اس کو تلقین کی کہ یہ مسجد ہے اور یہاں پر تلاوت کی جاتی ہے، نماز ادا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، اور جو تم نے کام کیا ہے یہ کام فلاں یعنی کہ واش روم کی جگہ ہے وہ وہاں پر ہوتا ہے۔ تو جب ایک پیار سے، ان سے، محبت اور احترام سے اس کو سمجھایا تو اسے بات سمجھ میں آئی اور اس نے آقا کریم علیہ السلام پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ صرف اس ایک چھوٹے سے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا قبیلہ جو 300 افراد پر مشتمل تھا، سارے کا سارا قبیلہ حضور علیہ السلام کے اخلاق دیکھ کر اور جو حضور نے جذبات اور احساسات کا احترام کیا اسے دیکھ کر سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، سامنے سے ایک جنازہ آیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنازہ ایک یہودی کا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مجھے اس سے غرض نہیں، یہ یہودی، مسلمان، سکھ، ہندو، عیسائی، دنیا کا کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس وقت ایک انسان ہے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور اس کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے جو آج غمگین ہیں، ہم اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا انسانی جذبات اور احساسات کا احترام تھا۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محترم علامہ پروفیسر محمد رؤف سیالوی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہمارے نعت خواں موجود ہوں گے محترم شیخ محمد ذوالفقار صاحب۔ دونوں احباب کو آج کے اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروفیسر صاحب، کمال کا موضوع ہے، کمال خوبصورتی ہے اس موضوع کے اندر، اور انسانی جذبات اور احساسات کا احترام اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کی طرف جاؤں، میں سب سے پہلے آپ سے قرآن کریم فرقان حمید انسانی جذبات کے بارے میں اور احساسات کے بارے میں ہماری رہنمائی کیا فرماتا ہے، اس پہ روشنی ڈالیے، پھر ہم انشاءاللہ آگے۔ بہت شکریہ، آج آپ نے بہت ہی خوبصورت موضوع چوز کیا ہے، اور مجھے دلی مسرت اور خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے یہاں مدعو کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کا اور اسٹوڈیو کے جملہ احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ شکریہ۔ یہاں یہ جو آپ نے جس کو شروع میں ہی ہائی لائٹ کیا ہے کہ انسانی جذبات اور احساسات کا احترام، اس چیز کی ہمارے معاشرے میں یقیناً کمی ہے، اور کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ صحیح۔ جس کو ہم جتنا قریب سے دیکھیں تو اس کو دنیا پرستی اور مادہ پرستی جو ہے اس میں وہ اتنا آگے چلا گیا ہے کہ وہ کہیں پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو ہماری دینی اقدار اور اخلاقیات پیچھے چلی، دینی اقدار اور اخلاقیات جو ہے وہ ہمارے پیچھے رہ جاتی ہیں، اور حب دنیا اور دنیا پرستی اور محبت دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے کہ ہم اس طرف تو آنا تو کیا، اس کا لحاظ رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسا کہ
آپ نے یہ کویسچن دیا کہ اس کی قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں جی، تو اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہزارہا گوشے سبحان اللہ، کیا کہنے، اس سے بھرے پڑے ہیں، کوئی شک جہاں آپ نے انسانی جذبات اور احساسات کا لحاظ رکھا، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ صحیح ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، واہ سبحان تو اللہ، انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، آپ کے جو اخلاق مبارکہ تھے، وہ قرآن، اخلاق مطہرہ تھے، وہ سارے کا سارا قرآن ہے۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر، تو آپ قرآن کو جس جگہ سے، جس پارے سے، جس صورت سے، جس آیت سے پڑھیں گے تو آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مبارک جھلکتا کیا کہنے، سبحان اللہ، اور کوئی شک نہیں اس میں۔ الحمدللہ ہم جس نبی کی امت ہیں اس نے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ تشنا لب چھوڑا ہی نہیں جہاں رہنمائی نہ دی۔ کیا کہنے، واہ، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک زندگی کے معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں، سارے مسائل ڈسکس فرمائے، ہر شعبے کو۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جب ہم کہتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کو ڈیل کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی جذبات اور احساسات کا احترام یہ انسانی زندگی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے کہ اگر اس کی طرف فوکس ہو جائے اور ہم سیرت نبوی اور قرآن مجید فرقان حمید سے روشنی دے دیں تو ہمارا معاشرہ جو درندگی کا شکار ہونے جا رہا ہے، اور درندگی ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے، محبت کے بجائے نفرت دیکھنے کو ملتی ہے، اگر ہم اس کی طرف چلے جائیں اور اس سے روشنی لے لیں کہ ہمارا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، سیرت نبوی کیا کہتی ہے، تو پھر ہم یقیناً، مجھے امید ہے کہ ہم اس نفرت کے ماحول سے نکل کر محبت کے ماحول میں آ جائیں گے۔ بے شک، بے شک، صحیح فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو میرا محبوب، میرا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر موجود ہے، ہاں بے شک، اور تم میں سے ہی ایک بعظمت رسول تشریف لایا ہے۔ سبحان اللہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اور اس کو شاق گزرتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے اگر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ ہاں سبحان اللہ، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تکلیف میں ہم پڑھتے ہیں اور تکلیف مصطفیٰ کو ہوتی ہے، اور تکلیف مصطفیٰ کو ہوتی ہے۔ اللہ، کیا محبت ہے امت آئے سے۔ لوگوں، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب ہیں اور آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مومنوں کے لیے بے حد شفیق ہے اور اس کے شفقت کے طالب رہتے ہیں اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، کہ وہ دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے لوگوں کے جو جذبات اور احساسات ہیں اگر وہ بھی تکلیف میں پڑ جائیں، اگر دنیا کے لوگ کسی بھی مشکل میں پڑ جائیں، کسی بھی مشقت میں پڑ جائیں، اور بالخصوص امت جب مشقت میں پڑ جائے تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاق گزرتا ہے۔ اللہ، اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم سیرت کا ٹوٹلی مطالعہ کرتے ہیں، اوور آل جب مطالعہ کرتے ہیں، اس
پوائنٹ آف ویو سے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، ٹھیک ہے، کوئی اچھا ہو یا برا ہو، کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، نیک ہو یا بد ہو، گنہگار ہو یا پرہیزگار ہو، سب کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی تبلیغ کرنے کے سلسلے میں بھی، اس کو سمجھانے کے سلسلے میں بھی، اور اس کو اگر راہ راست پر لانا ہے اس سلسلے میں بھی آپ نے کبھی وہ انداز نہیں اپنایا جس سے کسی کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس پہنچے۔ اب ہمیں بھی اس سے روشنی لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے، یا ایسا کوئی لہجہ نہ اپنائیں، ایسا کوئی رویہ نہ اپنائیں، ایسا کوئی انداز گفتگو نہ اپنائیں جس کی وجہ سے اگلا بندہ جو ہے وہ خوف زدہ ہو جائے، اگلا بندہ جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرے، اگلا بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے، آپ کا مخاطب جو ہے وہ سبکی اور بے عزتی محسوس کرے۔ ایسا کوئی انداز ہمیں نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے کبھی نہیں اپنایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں اپنایا، اور ایسا کرنے سے اور ایسا ہونے سے اگر کسی کے دل پر کوئی تکلیف، رنجش پہنچتی ہے، کسی کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرے محبوب پر وہ شاق گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم امتی ہو کر اگر کسی کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس پہنچائیں گے تو کیا ہم امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ بالکل۔ اگر ہم کوئی ایسا رویہ اپنائیں یا انداز گفتگو اپنائے جس سے کسی کو شرمندگی ہو، جس سے کسی کو پریشانی ہو، جس سے کسی کو اذیت ہو، ٹینشن ہو، سٹریس فیل کرے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس سے کچھ نہیں سیکھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اس رحمت للعالمین کی جو جملہ صفات ہیں ہم اس میں سے اس کی روشنی لیں، ٹھیک ہے، اس پہلو کے حوالے سے بھی روشنی لیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک عظیم جو ہے کہہ لیں کہ ایک موضوع ہے، صحیح ہے، ایک عظیم جو ہے وہ ٹاپک ہے، صحیح ہے۔ اگر یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو کبھی بھی ہم کیٹاگرائز کر کے بھی بیان کریں تو میرے خیال میں ہمارے الفاظ اور ہماری جو استطاعت ہے وہ کم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق حسنہ کا یہ جو موضوع ہے، اس پر اگر ہم کتابیں لکھنا شروع کر دیں، بولنا شروع کر دیں تو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں نے آج اخلاق حسنہ کے حوالے سے جو ایک پہلو ہے وہ لیا ہے، احساسات و جذبات، انسانی جذبات و احساسات کے حوالے سے، جیسا کہ آج آپ نے یہ چوز کیا اور ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ اوورآل اخلاق حسنہ پر بات کریں تو وہ مشکل ہے، اور الحمدللہ یعنی اس کے لیے ایک اچھا خاصا ٹائم چاہیے، اور اس کے لیے ایک اچھا خاصا ٹائم چاہیے، یقیناً ٹائم چاہیے، اور انشاءاللہ ہم نکالیں گے، ہاں انشاءاللہ اس پر نکالیں گے۔ ابھی جو ہم نے ایک حصہ لیا ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے ایک گوشہ ہے، ایک جز ہے، صحیح ہے، جس کو آج ہم انشاءاللہ تعالی ہزاروں جو جز ہیں ان میں سے ایک جز ہے۔ آپ کی اخلاق حسنہ کی جو آپ کی جو زندگی کا جو اخلاق ہے، جو اخلاق حسنہ پر آپ کی جو تعلیمات ملتی ہیں، اس میں سے یہ ایک جز ہے، صحیح ہے، جس کو آج ہم انشاءاللہ تعالی ڈیفائن کریں گے۔ ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم فرقان حمید سے اس کی تشریح بیان فرما رہے تھے۔ اب چلتے ہیں، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے محترم نعت خواں محترم شیخ محمد ذوالفقار صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں محترم شیخ محمد ذوالفقار صاحب۔ بہت شکریہ سر، ویلکم۔ صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا، سبحان اللہ۔ عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا،
خود سنور جاؤں، واہ سبحان اللہ، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، تاجدار حرم واہ اے شہنشاہ دی، آپ پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، آپ پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، آپ پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام، دور رہ کے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں ہے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، آپ پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، آپ پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، آپ پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام، اب مدینے میں سب کو بلا لیجیے، اب مدینے میں سب کو بلا لیجیے، اور سینہ مدینہ بنا دیجیے، اور سینہ مدینہ بنا دیجیے، بحر غوث الورا اے امام مبین، آپ پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار سبحان اے شہنشاہ دی، آپ پہ ہر دم کروڑوں درود، سبحان اللہ، آپ پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ شیخ محمد ذوالفقار صاحب خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ ناظرین کہیں بچ جائیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں۔
دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پروفیسر محمد رؤوف سیالوی صاحب اور نعت خواں موجود ہیں شیخ محمد ذوالفقار صاحب. میں علامہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ حاضر ہو رہا ہوں. آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور آج ہم جس گوشے پہ ایک پہ جز پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے اخلاق. تو اس اخلاق کا معنی و مفہوم پہلے سمجھا دیجیے ہمارے ناظرین کے لیے، اور پھر ہم جذبات اور احساسات ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں. جی جزاک اللہ. میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اخلاق حسنہ کے حوالے سے کہا کہ یہ تھوڑی سی آپ اس میں کہہ لیں کہ چینجنگ کر گئے ہیں موضوع میں. اخلاق حسنہ جو ہے وہ میں نے کہا کہ ایک جامع موضوع. اچھا ٹھیک ہے. اور جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اخلاق حسنہ میں سے ایک جز ہے. ایک جز صحیح ہو گیا. ایک گوشہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ ایک جامع موضوع ہے. واہ واہ. اور اس میں سے ہم ایک گوشے پر گفتگو کر رہے ہیں اور وہ ہے انسانی جذبات اور احساسات کا احترام. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ انسان کے احوال دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں ایک حال ہے جس کو ہم کہتے ہیں احوال طبیعیہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا حال ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں احوال عادیہ. طبیعیہ اور عادیہ. ٹھیک ہے. اب احوال طبیعیہ میں یہ ہے کہ انسان نے جو کچھ اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں پیدا ہوتے ہی رکھ دیا. صحیح. وہ احوال طبیعیہ میں آ گیا. مثلا کہ انسان خواہ کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، خواہ وہ جس زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کریں گے، ایسی بات شیئر کریں گے جس کا تعلق غمی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے چہرے کے اثرات جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس نے غمی کو فیل کیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر آپ اس کے ساتھ کوئی خوشی کی خبر شیئر کریں گے، اچھی خبر شیئر چہرے کے جو ہیں پھر بھی تاثرات چہرے کے آ جائیں گے، اور وہ اس کے اپنے ذاتی اس میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. وہ اس کی فطرت میں جبلت میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کہہ لیں کہ وہ چیز رکھ. اور یہ ہر انسان میں، یہ ہر انسان میں، خواہ وہ کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ کسی حسب نسب سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ کسی علاقے سے کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہے. جب بھی آپ اس سے خوشی کی بات شیئر کریں گے یا اچھا انداز اپنائیں گے تو اس کے چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہوں گے. اور اگر آپ اس سے برا رویہ اختیار کریں گے یا اس کو کوئی بری خبر شیئر کریں گے تو اس کے چہرے کے انداز بھی اسی طرح جو ہے وہ برے آپ کو نظر آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ غصہ فیل کر رہا ہوگا یا سٹریس فیل کر رہا ہوگا یا پریشانی فیل کر رہا ہوگا، چہرے کے تاثرات بتا دیں گے. صحیح ہے، سمجھ گئے. تو یہ ہے احوال طبیعیہ. اور دوسری چیز ہے احوال عادیہ. اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ احوال عادیت میں یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کی جبلت میں نہیں ہوتی، یہ انسان کو خود اپنانی پڑتی ہے. یہ انسان کی فطرت میں قدرتی طور پر نہیں ہوتے، جیسا کہ عادیہ عادت سے ہے. صحیح ہے. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ ہر شخص اپنے نشہ عمل میں گرفتار ہے. صحیح ہے. یعنی جو وہ کرتا جاتا ہے بچپن سے بچے کی اصل میں گرومنگ شروع ہوتی ہے. وہ زندگی کے بچپن والا جو حصہ ہوتا ہے وہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ ماں باپ سے. ماں کی گود کو پہلی دستگاہ کہا گیا. پھر اسی طرح گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے، پھر اسی طرح وہ اپنے گلی محلے سے سیکھتا ہے، پھر اسکولنگ سے سیکھتا ہے. تو وہاں پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا ایک اپنا رویہ ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پھر ادارے کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے. پھر جو اساتذہ ان کو ملتے ہیں ان کا ایک اپنا انداز تدریس ہوتا ہے، انداز تربیت ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں لے کے جو مطلب اس سے ڈرائیو کر رہا ہے، جس کو وہ سیکھ رہا ہے، اس کی عادت کا حصہ بنتی جاتی ہے. آہستہ آہستہ اس کی عادت کا حصہ بنتی جاتی ہے، پختہ عادتیں بن جاتی ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ احوال طبیعیہ میں انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا ہوتا، وہ قدرتی اللہ رب العزت کی طرف سے من جانب اللہ ہے. وہ اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا کہ اس نے خوشی کو بھی محسوس کیا، آپ نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا. اس نے غمی کو بھی محسوس کیا، آپ نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا. اب احوال عادیہ ہیں.
اس میں اس میں بھی پھر دو طرح کی باتیں آ جائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں، مطلب آپ کی جو تربیت ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی حال جو ہے، وہ کوئی بھی اخلاق جو ہے، مثلا سچ بولنا، جو محبت کرنا، دوسروں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا، یہ چیزیں جو ہیں ساری کی ساری اگر آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات تو آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے سخاوت کر رہے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے کام میں اخلاص دکھا رہے ہیں تاکہ بوس خوش ہو جائے، ٹھیک ہے، اور کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ سچ بول رہے ہیں، صحیح، جبرن سچ بول رہے ہیں، یہ نہیں کہہ لیں جبرن جو ہے وہ محبت کر رہے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی نہ چاہتے ہوئے جبر اپنے اوپر جبر کر کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو اخلاق کے زمرے میں آتا ہے. یعنی محبت اپنی طرف سے کسی کے لیے محبت شو کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کسی کے لیے جو ہے وہ شفقت کا رویہ شو کر رہے ہیں، اپنی طرف سے یا اپنے بوس کو خوش کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اخلاص ظاہر کر رہے ہیں، اپنے کام کی سنجیدگی ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ پھر اخلاق نہیں ہوگا. صحیح. اللہ، اخلاق وہ ہوگا جو آپ کی طبیعت کا حصہ بن گیا ہے، وہ احوال عادیہ میں آ گیا ہے، صحیح، تو اس کو آپ اخلاق کہیں گے. صحیح ہو گیا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ احوال طبیعیہ اور احوال عادیہ دونوں جب مل جائیں تو پھر جا کے اخلاق بنتا ہے. صحیح. اور اس میں ایک چیز آپ نوٹ فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مومنوں کے لیے نرم دل ہیں، آپ اپنوں کے لیے اور اپنے غیروں کے لیے بھی نرم دل ہیں. اللہ اکبر. صحیح. تو جب آپ نرم دل اگر آپ نہ ہوتے تو آپ کے گرد یہ جو حلقہ احباب نظر آ رہا ہے یہ کبھی بھی نہ ہوتا. صحیح. آپ کی نرم دلی ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کے ارد گرد پروانوں کی صورت میں چمٹے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. تو یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ احوال عادیہ ایسے احوال تھے جو آپ کی طبیعت میں راسخ ہو چکے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ودیت کر دیے گئے تھے. یہ آپ کا تو آپ کی زندگی کا تو خاصا ہی الگ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی نہ تھی کہ وہ جبرن سچ بول رہے ہوں کہ لوگ کہیں کہ یہ سچے نبی. ٹھیک ہے. آپ کی زندگی ایسی نہ تھی کہ وہ کسی کے ساتھ جبرن محبت کر رہے ہوں یا جبرن آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوں. آپ کی زندگی ایسی نہ تھی. مگر آج ہم جو ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس زندگی سے روشنی لیتے ہوئے ایسے احوال کو اپنائیں جو ہمارے احوال عادیہ ہیں، وہ ایسے بن جائیں جس سے دوسرے لوگوں کو محبت نصیب ہو، جس سے دوسرے لوگوں کو شفقت نصیب ہو، جس سے دوسرے جو ہے وہ آپ سے بات کرے تو سٹریس فیل نہ کرے، جس سے وہ آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق سے خلوص جھلکتا نظر آئے اور آپ اپنے اوپر جبر نہ کر رہے. ایک بندہ آئے 10 آئے 50 آئے 100 آئے، وہ جیسے ہی جائیں وہ کہیں کہ اخلاق کا پیکر ہے. اپنا ہو یا پرایا ہو، سب کے ساتھ جب آپ اچھا بیہیویئر کرتے ہیں تو پھر آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. اگر آپ اپنوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں غیروں کے ساتھ وہ بیہیویئر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ دکھاوے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. اس میں آپ کا جو اخلاق ہے وہ نہیں ہے، آپ اپنے اوپر جبر کرتے ہیں. اللہ اکبر. آپ سخی ہیں تو سخی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے برے حالات ہیں پھر بھی سخاوت کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے برے حالات ہیں اور آپ کسی کے احساسات کا احترام ہی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ اچھا جو ہے تعاون کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو سخاوت کر رہے تھے، جو محبت کر رہے تھے، وہ آپ نے جبرن کی. اسی طرح آپ کسی کی طرف سے آپ کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کسی کی طرف سے آپ کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو اس عہدے کے ملنے کی وجہ سے آپ اپنا خلوص جو ہے وہ
ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کام میں خلوص ثابت کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو اپنے بوس کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، ایسا اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ اعتماد میں رہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جبراً کچھ نہ کچھ شو کر رہے ہیں، اور وہ سارا کچھ جب آپ سے وہ عہدہ چھن جائے گا، اس کے بعد سارا کچھ اگر وہ قائم دائم رہے جیسا کہ عہدہ ملتے ہی اور عہدے کے ہوتے ہوئے تھا، پھر وہ اخلاق بنے گا، پھر وہ اخلاق بنے گا۔ اگر وہ عہدہ چھنتے ہی سارا کچھ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے وہ جبر کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، ایک جبر اور ایک اخلاق، بہت خوبصورت انداز سے مثالوں سے سمجھایا۔ میں دوبارہ چلوں گا، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ محمد ذوالفقار صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ سبحان ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، اور ہے یہ ایمان کے لائیں گے لاحد میں میری، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لاحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اور اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، اب میں مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، اور بہت ہی پیارا شعر ہے، سبحان اللہ، بسم اللہ۔ میرے حالات ہی میرے دشمن ٹھہرے، میرے حالات ہی میرے دشمن ٹھہرے، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔
سبحان اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. بہت خوبصورت آواز اور انداز میں شیخ ذوالفقار صاحب نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام میں آپ کے میزبان محمد وقاص شاہد. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ پروفیسر محمد رؤوف سیالوی صاحب. آپ احساسات اور جذبات کے حوالے سے بہت خوبصورت اور اخلاق کے حوالے سے گفتگو آپ نے فرمائی. جہاں حضور علیہ السلام کے اخلاق بڑوں کے ساتھ تھے, وہاں بچوں کے ساتھ بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کس خوبصورت اخلاق سے پیش آتے, ان کے احساسات کا اور جذبات کا کیسے خیال رکھتے. سیرت النبوی کے حوالے سے اس پہ روشنی ڈالیے. جی بہت شکریہ. اس حوالے سے میں ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ٹھیک ہے, ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم ٹھیک, فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ اپنے گھر میں دعوت دی. صحیح. اور دعوت دینے کے بعد پھر آپ سے دعا فرمائی. آپ کو دعا کا عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں, تو آپ نے دعا فرمائی اور میں نے بالخصوص یہ عرض کیا کہ انس کے لیے دعا فرمائیں. صحیح. اور اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما. صحیح. اچھا. اس کی عمر میں برکت عطا فرما, اور اس کی صحت میں برکت عطا فرما, اور اس کی اولاد میں برکت عطا. واہ واہ واہ, سبحان. ساری دعائیں اکٹھی. تو ساری دعائیں اکٹھی مانگی, اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ھذا خدیمک. اچھا. اب میں اس کا تھوڑا سا جو ہے ترجمہ کرنے سے پہلے تھوڑا پنجابی میں اس کو واضح کرنا چاہوں گا. یہاں انہوں نے جو عرض کی, انہوں نے یہ عرض کی, یہ چاہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تواڈا نکڑا جہا غلام ہے. ہاں, نکڑا جہا, ٹھیک, نکڑا جہا غلام ہے, صحیح ہے, اینو قبول فرماؤ. واہ واہ, سبحان اللہ. خدیموں کا مطلب یہی ہے کہ یہ آپ کا چھوٹا سا غلام ہے, اس کو قبول فرمائیے اپنی خدمت کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ میرے پاس رہے گا اور میں اس کی تربیت کروں گا. خدام کے طور پر, خادم کے طور پر بھی قبول فرما لیا, اور تربیت کے طور پر قبول فرما لیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں لے گئے, اب دعا کے اثرات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ مال میں جو کہا کہ برکت ہو, صحیح, تو بچے کے مال میں کون سی برکت, ابھی تو وہ وراثت کا مالک نہیں بنا, صحیح ہے, بلوغت کو نہیں پہنچا. تو کہتے ہیں کہ جب آپ کے باغ ہوتے تھے تو دوسرے باغ جو سال میں ایک دفعہ پھل لیتے تھے, ان کا باغ سال میں دو دفعہ پھل. سبحان اللہ. اور جو آپ دعائے نبوی کا اثر دیکھیں, دعائے نبوی کا اثر دیکھیں. سبحان. اور پھر اسی طرح جو اولاد میں برکت کی دعا فرمائی, جی, تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے عمر میں بھی برکت کا جو ہے نا دعا فرمائی تھی, تو عمر بھی آپ نے لمبی پائی, اور آپ کی اولاد اتنی ہوئی کہ 20 کے قریب پوتے پوتیاں, پڑپوتے پڑپوتیاں, نواسے نواسیاں, تقریباً 20 کے قریب آپ نے اپنی زندگی میں ہی ان کی شادی بیاہ کیے اور خوشیاں دیکھی اور دنیا سے تشریف. کیا کہنے. اچھا, یہ اثر ہے دعا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, دعا مصطفیٰ کا اثر ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر ان سے جب پوچھا گیا کہ وہ خدمت میں چلے گئے بطور خادم آپ کی والدہ کی عرض پر, تو جب خدمت میں گئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سال خدمت کی. انہوں نے کہا کہ میں 10 سال کا تھا, 10 سال خدمت کی, یعنی 20 سال تک میں ان کی خدمت میں رہا ہوں اپنی عمر کا حصہ. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جھڑکا ہو, کبھی آپ کے منہ پہ تماچا مار دیا ہو, کبھی کسی وجہ سے جھڑک دیا ہو کہ آپ نے یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. تو آپ کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ ولا آبا علیہ شیئا,
آپ نے فرمایا کہ میرے کام میں بھی عیب کبھی نہیں آپ نے نکالا. اللہ اکبر، سبحان جس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں یہ بچہ سٹریس فیل نہ کرے، پریشانی فیل نہ کرے، تو آپ نے کبھی ان کے کام میں بھی عیب نہیں نکالا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مجھے تو کبھی آپ نے یہ بھی نہیں کہا لما فعلتا لا فعلتا، آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کیا. واہ واہ واہ، تو یہ بھی کبھی نہیں کہا. پھر فرمایا فلم یضربنی ضربۃ ولم یسبنی ولم یعبس فی وجہی، اور کبھی مجھے تماچا نہیں مارا، کبھی میرے چہرہ کو اس حوالے سے مطلب کبھی آپ نے تماچا مارا ہی نہیں ہے میرے چہرے پر. جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کبھی چہرے پر تماچا مارا ہو، یہ تو دور کی بات ہے. آپ نے تو کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں نہ کیا، لما فعلتا، یہ کام کیوں نہ کیا اور کیسے نہ کیا، اس کی وجہ کیا تھی. اگر میں کوئی خرابی کر بیٹھا، کہیں کوئی کام غلط کر بھی بیٹھا جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ بھی تھا، تو پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے ساتھ ترش رویہ نہیں اپنایا، کبھی ایسا رویہ غصہ کبھی کیا ہی نہیں ہے میرے ساتھ. اب یہاں پر یہ ہو گیا اپنے اور پرائے کی بات کہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک وہ اپنے ہوئے نا، اور یہ حضرت انس پرائے غلام ہیں، غلام بھی تھے، آپ کی خدمت میں پیش کی. پھر اب ادھر بھی محبت ہے اور ادھر بھی محبت. اور پھر اسی طرح اگر ہم اپنے رویے کو دیکھ لیں تو ہم آئے روز کیا دیکھتے ہیں، غلاموں کے ساتھ جو مطلب سلوک ہو رہا ہے، گھریلو ملازموں کے ساتھ، ان کو کبھی آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے ماتحت کام کرتے ہیں، ان کو کبھی استری لگا دی گئی ہے، تو کبھی ان کی ٹانگیں توڑ دی گئی ہیں. یہ ہمارا سوسائٹی کا رویہ ہے، اور ہم خود کو مسلمان جس کو اچھی طرح سے بدلنے کی ضرورت ہے، جس کو اچھی طرح بدلنے کی ضرورت ہے. اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، یہی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اللہ، یہ ہم مسلمان تو ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے روشنی نہیں لیتے. دیکھیں وہ غلام ہیں، اور غلام ہو کر 10 سال رہے ہیں، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے. صحیح. اور 10 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی آپ کے منہ پر تماچا مارا تک نہیں کی، اور کبھی اف بھی نہیں کیا، بھی نہ کہا. سبحان اللہ. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا. اب مجھے اور آپ کو اور ہمارے ناظرین کو اس پر لازمی چاہیے کہ جہاں ہم محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں حضور پر اس کو عمل میں بھی اور اس کو اپنے عمل میں ڈھائیں. اچھا، یہ تو ہو گیا بچوں کے ساتھ محبت کا. اب ایک اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا سوال میں بڑوں کا کر لیتا ہوں. آپ کے کلیگ ہیں، میرے کلیگ ہیں، اکٹھے کام کرتے ہیں، ساتھی ہیں، احباب ہیں، اکٹھے ملتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار ہیں. تو ہمیں جو بڑے ہیں، ساتھی ہیں، ان کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رویہ حضور علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں بتائیے. آپ کو پتہ ہے کیسا رکھنا چاہیے کہ دوستوں کے ساتھ جب بھی بیٹھتے ہیں تو بے تکلفی ہوتی ہے. بالکل بے تکلف. یہ ہر جو طبقہ ہے اسی کا یہی حال، اور اس کا یہ حال ہے، اور اس میں اور بے شک وہ ہونا بھی چاہیے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، صحیح، کہ آپ اگر گفتگو کر رہے ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ ان کا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے، مطلب وہ جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس میں آپ شامل ہوں. ٹھیک ہے. وہ جس انداز سے وہ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں، آپ اس انداز میں شامل ہوں. صحیح. آپ اس گفتگو میں شامل ہوں، آپ اس طریقے میں شامل ہوں جس طریقے سے وہ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ نہیں ملتی، وہ یہ کہ جیسا کہ ہم لغو گفتگو شروع کر دیتے ہیں، بالکل ٹھیک، وہ نہیں کرنی چاہیے. ہم جو ہے ایک دوسرے کو مطلب اتنا بے تکلف ہو جاتے ہیں کہ گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، اور اسے بے تکلفی کا انداز ہی سمجھتے ہیں. اس کو بے تکلفی کا انداز سمجھا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دوستی کا بڑا اچھا جو ہے طریقہ ہے، یہ ہمارا بڑا طریقہ ہے، اور ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. ہمیں کبھی بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے کان جو ہے وہ غیبت سننے اور سنانے کے لیے استعمال نہ ہو. ہمارا جو ہے وہ گالی گلوچ کا ماحول نہ ہو. اس طرح کا جو ہے بے تکلفی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتی میل جول میں. ہاں البتہ یہ ملتی ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سنن البہقی میں کہ دور جاہلیت میں جو صحابہ کرام تھے، اب آپ کے ساتھ جب بیٹھتے تو اکٹھے جب آپ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ دور جاہلیت کے قصے سناتے. ٹھیک ہو گیا. جو ان کا انداز تھا، جو ان کا انداز تھا، وہ کہانیاں سناتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ اس پر تبسم بھی فرماتے. ٹھیک ہے. اور جب وہ ہنستے تو اسی طرح آپ ساتھ تبسم بھی فرماتے. ان کو شیئر کرتے کہ ہاں میں بھی آپ کی مجلس کو جو ہے نا وہ اچھا فیل کر رہا ہوں، تاکہ وہ یہ نہ کہیں
کہ یہ اپنائیت کا ماحول دیتے، وہ یہ نہ کہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی. صحیح. پھر اسی طرح ان کی ساری بات سنی جائے گی تو وہ بھی پھر ہماری ساری بات سنیں گے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ مطلب وہ جاہلیت کے دور کے قصے سناتے، کہانیاں سناتے، اس کو سنتے. اور پھر اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سب دنیا مطلب وہ عام باتیں جو قصے کہانیاں ہیں، دنیا کی باتیں ہیں، وہ کرتے تو وہ بھی شیئر کرتے، اور جب ہم اس کو چھوڑ کر آخرت کی باتیں کرتے تو اس کو بھی، تو اس آخرت کا تذکرہ شروع کرتے تو پھر اس میں بھی آپ شامل ہو جاتے. اس طرح کی گفتگو فرماتے جس سے ہمیں آخرت یاد آتی، ہمارے احوال جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا اور کیا نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اس حوالے سے ہم جو ہے وہ اپنی طرف اپنے احوال کی طرف توجہ دیتے. اب دنیاوی باتیں بھی ہوتی تو دنیاوی باتوں میں یہ نہیں تھا کہ کسی کی غیبت کرتے، چغل خوری کرتے یا اس طرح کی کوئی لغو گفتگو کرتے، اس کی تو اجازت ہی نہیں تھی. صحیح ہو گیا. بلکہ یہ تھا کہ دنیاوی باتوں میں یہ تھا کہ تجارت پر بات کر لیتے، لین دین پر بات کر لیتے، کسی کے مطلب حوالے سے کہ وہاں سے اچھی چیزیں ملتی ہیں، وہاں سے اچھی چیزیں ملتی ہیں، وہاں لین دین کریں گے، نفع زیادہ ہوگا، فلاں چیز کا نفع زیادہ ہوگا. اس حوالے سے بات میں دوبارہ آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ناظرین بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، جہاں قرآن کی روشنی میں اخلاق کے اوپر بات ہوئی اور بچوں کے ساتھ جو جذبات اور احساسات ہیں اس پر بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو بڑے ہیں ان کے ساتھ کیسے گفتگو کا رویہ میرے آقا کریم علیہ السلام رکھتے، اور بچوں کے جذبات کے حوالے سے کیا خوبصورت انداز میں گفتگو ہوئی کہ حضرت امام حسن و حسین اور دیگر جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے اخلاق کا انداز، محبت کا انداز، پیار کا، کہ کبھی ان کو مارا تو بہت دور کی بات ہے، یہ نہ کہا کہ یہ کام کیوں نہ کیا. اچھا میں ایک آخری سوال آج کا، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ابھی 2 روز قبل ہم نے دیکھا سیالکوٹ واقعہ ایک پیش آیا. وہ سری لنکن مینیجر تھے پریانتھا کمارا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ساری دنیا نے دیکھا. اب ایک تو اسلام کے اوپر لوگوں نے حرف اٹھایا ہوگا کہ یہ کیسے تعلیمات دے رہے ہیں، جبکہ اسلام تو امن کا، محبت کا، بھائی چارے کا، ہمدردی کا، الفت اور محبت کا اور احساس اور جذبات کو اپنانے کا دین ہے. اور دوسری طرف ملک پاکستان پر بھی انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جو انسانی جذبات اور احساسات کا احترام وہاں پر نہیں کیا گیا اور کیسا کرنا چاہیے تھا، اس پہ روشنی ڈالیے گا. اس پر آنے سے پہلے تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ گوشہ دکھانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کہیں تشریف فرما تھے تو جنازہ آپ کے قریب سے گزرا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. صحیح. تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنازہ تو یہودی کا جنازہ تھا. اچھا. تو جب آپ اس کے احترام میں کیوں کھڑے؟ آپ اس کے احترام میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ انسان بھی نہ تھا؟ اللہ اکبر. واہ. یہودی تو تھا مگر انسان بھی نہ تھا. کیا کہنے، کیا کمال انداز. تو آپ سبحان اللہ، اسی سے اگر روشنی لے لیں. صحیح. اور پھر اسی طرح اگر کسی چڑیا کا بچہ کسی صحابی نے اٹھا لیا تو آپ کے ارد گرد وہ بے تاب ہو کر گھومنے لگی. شاید چڑیا کو بھی پتا تھا کہ یہ جانوروں کے ساتھ بھی رحمت للعالمین ہے، جانوروں کے لیے. کیا کہنے. تو وہ آپ کے گرد منڈلانے لگی. تو آپ نے پوچھا کس صحابی نے اس کا بچہ اٹھایا؟ تو کسی نے کہا جی میں نے اٹھایا. صحیح. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کا بچہ اس کے گھونسلے میں رکھ دو تاکہ یہ اس طرح کا شکار. ہائے ہائے، کیا کہنے. جو جانوروں کے لیے بھی اتنے رحمت کرنے والے، تو ان کے احساسات کا اور جذبات کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو انسان تو بہت بڑی بات ہے. سیالکوٹ واقعہ کی طرف تو یہ واقعہ نہ تو اسلامی تھا نہ انسانی تھا. اللہ اللہ اللہ. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سراسر حیوانی تھا. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہاں 100-125 کے قریب لوگ ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب انسان کو اللہ نے حیوان ناطق بنایا ہے. حیوان تو نہیں بنایا، حیوان ناطق بنایا. حیوان ناطق کا مطلب یہ ہے کہ حیوان نہیں بول سکتا. حیوان ناطق سے مراد انسان ہے کہ وہ بول سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. اب ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی کچھ تو میں نے دیکھا کہ وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. صحیح ہے. سیلفیاں لی جا رہی ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اللہ اکبر. اور کہہ لیں کہ ہمیں جو مطلب درندگی اور وحشت کا ایک سما نظر آیا ہے، دیکھنے کو ملا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ تو عشق رسول ہے
اور نہ یہ محبت رسول ہے صحیح، بالکل کہ جس کی بنا پر یہ کیا گیا ہے. اور اس کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ہمیں سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم استاد ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اداروں میں اپنے طلباء پر نظر رکھیں کہ وہ کہیں عدم برداشت کا شکار تو نہیں ہو رہے، یعنی یہ عدم برداشت کا رویہ تو نہیں اپنا رہے. ٹیچر ہم بچوں کو صبر کی تلقین کریں، رواداری کی تلقین کریں، رواداری کی تلقین کریں اور ان کو بتائیں کہ اسلام دین امن ہے. اور اسی طرح اگر ہم ایک ادارے کے سربراہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ادارے پر نظر رکھیں کہ ہمارے ادارے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کہیں متشدد نظریات کے مالک تو نہیں ہیں کہ کسی وجہ سے کہیں کوئی واقعہ جب بھی پیش آتا ہے تو متشدد نظریات کی وجہ سے پیش آتا ہے. بالکل اسی طرح. اور پھر سب سے بڑھ کر اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ جو ریاستی ادارے ہیں یہ اپنا کردار ادا کریں اور اس چیز کو باور کروائیں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت اگر یہ بات سمجھ آ جائے، دراصل یہی تو اسلام کا اصول ہے اور یہی اسلام کا اصول قانون ہے کہ کسی کو اگر ہم ہر ایک کو یہ اجازت دے دیں اور کہ توہین مذہب کی آڑ میں آپ کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں تو اس طرح تو انارکی پھیلے گی. صحیح. جس کا دل کرے گا جس کو مرضی مارتا، جس کا جی چاہے گا وہ جس کو چاہے گا مرضی مار دے گا اور بعد میں غازی بن جائے گا. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ ہم اگر اس کو اوور آل لیں تو ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں. یہ سیالکوٹ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اب اس سے پہلے کئی اور واقعات ہیں. اس سے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں. اگر ہم یہ انداز جو ہے یہ جو سوسائٹی کو ہم یہ جو درس دے رہے ہیں اور کئی طبقات کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ نہیں، جو بھی گستاخ رسول ہے، جو بھی توہین مذہب کرنے والا ہے، جو بھی کسی ہستی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اس کو پھڑکا دیں. ٹھیک ہے. تو اس کو پھڑکانے سے پہلے تعین کون کرے گا یہ سوال ہے. من سب نبی فاقتلوہ، یہ نعرہ تو ہم لگا دیتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیں. تو اس کو قتل کرنے سے پہلے یہ تعین کون کرے گا کہ آیا اس نے یہ جرم کیا بھی ہے یا نہیں، یا کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے. اس پہ جتنے بھی علماء کرام ہیں اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، ریاستی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے، اداروں کے سربراہان کی ذمہ داری بنتی ہے، تاجروں کی ذمہ داری بنتی ہے، اور جو عوامی جتنے بھی مطلب اجتماعات ہیں جن لوگوں کی فالوئنگ ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو باور کروائیں کہ اسلام اس چیز کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا کہ کوئی شخص خود جج بن جائے اور بندوق اٹھائے اور جو گستاخی رسول کا مرتکب ہوا ہے یا توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے یا کسی بھی ہستی کے بارے میں اس نے کچھ الفاظ کہہ دیے ہیں تو اس کو وہ خود ایکشن لے عوام اور اس کو مار ڈالے. بہت شکریہ جناب علامہ. قانون ہاتھ میں لینے کی اور ماورائے عدالت قتل کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی. بہت شکریہ جناب علامہ محمد. اسلام کی اس میں کوئی گنجائش نہیں. جزاک اللہ، آپ کی آمد کا شکریہ، اور بہت خوبصورت انداز سے آپ نے آج انسانی جذبات اور احساسات کا احترام سیرت نبوی کی روشنی میں بیان کیا. محترم شیخ ذوالفقار صاحب بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کی. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے میزبان محمد وقاص شاہد کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.